کریکشن سمجھ رہے ہو؟ کریکشن. ایک بندہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ میرا دوست میرے پاس آیا، کہتا میں نے ایک جگہ پہ پرفارمنس دینی ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو میرے ساتھ چل. چلا گیا، وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے اس نے اتنی گندی پرفارمنس دی، اتنی فضول کہ میں کیا کہتا، بالکل نکمی پرفارمنس دی اس نے. اچھا پرفارمنس دینے کو اتر کے آیا، کہتا او میں نے کیسے کیا، میں نے کیسا کیا، بتا ذرا میں نے کیسا کیا. اب وہ کہتا ہے میں اگر اس کو اس وقت ٹوکتا، اس وقت کہتا تو نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کے جسم میں نا ایک توانائی تھی، اس وقت جوش تھا، اور ایڈرینالن رش کہتے ہیں اس کو سائنس میں. اس کے پورے جسم میں ایڈرینالن کا رش تھا. وہ کہہ رہا ہوں میں کیسا تھا. اس نے کچھ نہیں کہا، کہتا ہاں میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، میں نے پورا تیرا شو دیکھا ہے. اگلے دن اس کو بلایا، کہا ذرا آئے کافی پیے میرے ساتھ. آ کے بٹھایا اور اب اس کو بتایا بیٹا تو نے کیا کیا غلطی کی تھی، کیونکہ دن گزر گیا تھا، اب وہ جوش کم ہو گیا تھا، اب اصلاح کرنا، کریکشن کرنا آسان ہو گیا تھا. تو ایک دم چڑھنا دوڑا کرو. خاص طور پہ آج کے نوجوان جو ہے نا، ٹین ایجر، اور جو باپ اور دادا جی بیٹھے ہیں، اے چھڑ دے موبائل، تو موبائل دے پیچھے پہ ہیں، وہ کبھی نہیں موبائل چھوڑے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور ابو کو اور امی کو جا کے کہے گا یہ دادا جی ہر وقت میرے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں. مجھے صحیح بتاؤ کیا موبائل آج کا لڑکا چھوڑ سکتا ہے؟ اب نہیں چھوڑ سکتا نا، تو کیوں اپنے آپ کو گندا کر رہے؟ اصلاح کا وقت ہوتا ہے، اکیلے میں جا کے بات کی جاتی ہے. یار سمجھ لیں، آپ اچھی طرح سمجھیں، دلائل سے بات کی جاتی ہے، اس کا نقصان بتایا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار کم نقصان پہ راضی ہو جایا کرتے ہیں تاکہ اگلے کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو طاقتیں دی، اور میں نے بتایا اپنے نیک بندوں کو جو طاقتیں دی، نیک بندوں سے وابستہ ہو جائیں، شیطان کے خلاف لڑنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. شیطان کو ہرایا نہیں جا سکتا، اللہ سے مدد مانگیں، بس اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کرتے رہیں. اور اتنا نہ زیادہ پریشان ہو جائے کہ جی شیطان نے میری ساری عبادت ہی برباد کر دی ہے، پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، توبہ میں نے کی پتہ نہیں. اتنے کنفیوز نہ ہوا کریں، اتنے کنفیوز نہ ہوا کریں. میری مسجد میں ایک بندہ آیا، اگر کہتا جی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. میں نے کہا اتنی اوور تھنکنگ، اتنے پریشان ہو گئے، ادھر آؤ ادھر آؤ، کون سی نماز پڑھی ابھی؟ کہتا ظہر کی. میں نے کہا فجر کی پڑھی تھی؟ کہتا ہاں. میں نے کہا جس رب نے اپنے گھر تجھے فجر میں بلایا پھر ظہر میں بھی بلا لیا، اس نے قبول کیا تو بلایا نا یار. وہ تجھے بار بار گھر میں بلا رہا ہے اور تو اسے بدزنی کرتا جا رہا ہے. وہ تجھے بلا رہا ہے اور تو بیٹھا ہوا ہے. حسن زن رکھ. ہاں نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنی سیکھ لے، عربی کس طرح ادا کرنی ہے، پاؤں کہاں رکھنے ہیں، بولنا کیا، ہاتھ کا باندھنا، وہ سیکھ لے. وہ سیکھ لیا. وضو کرنا صحیح آتا ہے، بس اب اللہ کا نام لے اور چلتا جا. اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ یہ جو تجھے مایوسی آ رہی ہے نا کہ اللہ نے قبول کی نہیں کی، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. مایوس کرتا ہے نا وہ، کہتا کیا کروں؟ میں نے کہا وہ دیکھ غار ہے، غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غار میں ابوبکر صدیق ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام ایک مرلہ زمین بھی نہیں لگی، ابھی ایک مرلہ زمین مسلمانوں کی ملک نہیں تھی. مکے سے تو چلے گئے تھے، اب مدینے جا رہے تھے. مدینے میں کیا ماحول ہوگا بھی وہ بھی سرٹن نہیں ہے، اور رستے میں ہے. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کھوجی آ گئے ہیں، اور کھوجی پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں. انہوں نے غار کے دانے پہ پاؤں کا نشان دیکھ لینا ہے، ان کو پتہ چل جانا اندر یہ ہیں. 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے مکے والوں نے. ہم تو گئے، کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر what you think about the two where the third is Allah. ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیا تھا یہ کہ ابو بکر اللہ پہ گمان یہ رکھ کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے وہ اللہ والا دروازہ کھلا رہے گا. سب بند ہو گئے، کاروبار چھوٹ گیا، نوکری پہ کک پڑ گئی، گھر کے اندر بھی بدنام ہو گئے، ہر جگہ سے تمہیں راندا گیا. گر نہ جانا، ایک دفعہ کہنا ضرور اے مالک میں سب تیرے پہ چھوڑتا ہوں، میرے بس سے باہر ہو گیا، مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی، میں تیرے پہ چھوڑتا ہوں. کہہ کے دیکھنا ایک دفعہ کیسے دروازے کھولیں گے.